بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ابھی ہم مشق حل کریں گے مفتاح الانشاء کی، ٹھیک ہے؟ تو پارٹ 2 کی مشقیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ابھی تمرین نمبر 30، 31 اور وہ تمرین نمبر 71 ہے، اس کا چھوٹا سا مطلب کویسچن آنسر ہے، تو اس کا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو سارے لکھے ہیں، یہ لکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو کویسچن کا آنسر لکھنا آ جائے۔ بالفرض اگر آپ کو نہیں آتا، یہ آپ لکھ رہے ہو، عربی میں پیپر ہے نا، تو آپ اپنے پاس سے جملے بنانے کی کوشش کرو، جیسا کہ میں آپ کو پریکٹس کرواتا رہا ہوں اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرواؤں گا میں۔ اگر ایک سوال نہیں آتا تو اپنے جو دماغ ہے نا، اس کو آپ ریلیکس جو ہے نا چھوڑ کے سوچو، اور کوئی بھی کویسچن ہے اس کا جو آنسر ہے وہ آسان لفظوں میں بنا کر شارٹ جملوں میں لکھنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی چیز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، اور یہ جو میں لکھوا رہا ہوں یہ اس مطلب ہے ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اس لیے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ اس کویسچن کا آنسر کیا ہے، عام میں آپ کو لکھوا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو تمرین نمبر 30 ہے، اس میں کویسچن ہے نمبر 1، الاسلام دین السلامی، اسلام جو ہے وہ سلامتی والا دین ہے، ولیکنہ فرض القتال علی المسلمین، لیکن اسلام نے مسلمانوں پہ لڑائی فرض کی، فی ظروف معروف احوال میں، بل اسباب معینۃ، اور معین اسباب کی وجہ سے۔ اشرح هذه العبارۃ مفصلا، یا اشرح هذه العبارۃ مفصلا اسباب القتال واہدافہ فی الاسلام، آپ اس عبارت کی تشریح کریں تفصیل بیان کرتے ہوئے لڑائی کے اسباب اور اس کے اہداف اسلام میں۔ اب چونکہ یہ شارٹ کویسچن آنسر ہے، اب اس میں ہم بہت لمبا تو نہیں لکھیں گے، شارٹ کٹ لکھیں گے اور جامع انداز میں لکھیں گے۔ تو اس کا میں نے کیا جواب دیا ہے یہ دیکھیں، الاسلام دین السلامی، اسلام سلامتی والا دین ہے، ولکنہ فرض القتال علی المسلمین، لیکن اس نے مسلمانوں پہ لڑائی فرض کی، ردًا علی الاعتداء، ظلم زیادتی کو روکنے کے لیے، وانتصارا للعدالت، انصاف کی حمایت کے لیے، وتعمیما للرحمت، رحمت کو عام کرنے کے لیے، وتادیبا للظالمین، ظالموں کو ادب سکھانے کے لیے، ومحافظۃ علی النفس والنسل والذریۃ والمال، جان، نسل، اولاد اور مال کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ میں نے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث ہو گیا کہ آپ نے یہی جواب، میں دوبارہ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کسی نے آپ کے ذہن میں کوئی اچھا جواب آ جائے، یا کسی نے کوئی اس کے کویسچن آنسر لکھے ہوں، پر مجھے نہیں پتہ، مارکیٹوں میں مل جاتے ہیں نا، ہر کتاب کا سلوشن مل جاتا ہے، گائیڈز مل جاتی ہیں، دیکھیں بھائی، تو اگر تو کوئی آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، یا جو لوگ ویڈیو سنتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی سلوشن ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو مطلب آپ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، اشرح قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، کون سا قول؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کی شرح کریں۔ تو اس کی شرح میں نے کیا لکھا ہے دیکھیں، فی هذه الآیۃ بیان فلسفۃ الجہاد، میں نے کوشش کی ہے عربی سمپل سے سمپل لکھوں اور آسان سے آسان کلمات یہاں پہ لکھوں۔ تو اس آیت میں جہاد کے فلسفے کی وضاحت ہے، بیان ہے، وَهُوَ، اور وہ جہاد کا کیا فلسفہ ہے، اور وہ کیا ہے، ارہاب عدو اللہ والمسلمین، اللہ اور مسلمانوں کے دشمن کو ڈرانا، وتقویت الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کو تقویت دینا، وازالۃ الموانع، اور رکاوٹوں کو دور کرنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یہ کتنا شارٹ میں نے کر دیا ہے، شارٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے اور ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، ساری چیزیں کچھ جو رہ گئی ہم نے نکالنی ہے۔ کویسچن نمبر 3 کہتے ہیں، جد بعض اعدائنا، ہمارے بعض دشمنوں کا دعویٰ ہے، ان الاسلام انتشر بالسیف، اسلام پھیلا ہے تلوار کے ساتھ، کیف ترد علیہم، آپ ان کا رد کیسے کریں گے، فی ضوء ما، اس کی روشنی میں، قرأتہ فی ھذا المقال، جو آپ نے اس گفتگو میں پڑھا ہے، وما عرفتہ، اور جو آپ پہچانتے ہیں، من قراءتک الخاصۃ، اپنی خاص اسٹڈی سے، وثقافتی کا دینیتی و تاریخی، اور اپنی دینی اور تاریخی ثقافت سے۔ اب اس کا جو اس نے اس میں لکھا ہوا ہے نا، میں نے اسے اتفاق نہیں کیا، میں نے جواب اس لیے یہاں پہ اور لکھا ہے،
اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو کویسچن ہے نا اس کو آپ نے اگر وہ کہہ رہا ہے ایگری کرو تو آپ نے اتفاق ہی کرنا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے آپ نہ مانو تو آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے لکھا کہ ان کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، اسلام واقعتاً تلوار کی بیس پہ پھیلا ہے، لیکن تلوار کی بیس کا کیا مطلب ہے؟ تلوار کی بیس کا مطلب وہ غلط بیان کرتے ہیں۔ تلوار یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو کہا مانو نہیں تو تلوار مارنے لگے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی کہ آپ مان جاؤ ادروائز تمہیں قتل کر دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن تلوار کی بیس پہ، فورس طاقت کی بیس پہ اسلام پھیلا ہے۔ میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ میں نے کہا دعواہم صحیح، ان کا دعویٰ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو میری بات کو نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہاں آپ کتاب والے کے مطابق آپ کوئی جواب دے دو تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ دعواہم صحیح، ان کا دعویٰ صحیح ہے۔ ان الاسلام انتشر بالسیف، اسلام پھیلا تلوار کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے جملے۔ لیس معناہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان الناس قبلوا الاسلام بالاکراہ، لوگوں نے اسلام قبول کیا بالاکراہ مجبوراً، بل معناہو، بلکہ اس کا مطلب ہے استعمل السیف، تلوار استعمال کی گئی، بازالۃ العوائق، عوائق اور موانع کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ ان سبیل اللہ، یہاں پہ میں نے غلطی سے من لکھ دیا ہے، ان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈکشنری میں نا ازالہ کے آگے ان استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی چیز ہٹانی ہو کہیں سے تو وہاں پہ ان لگاتے ہیں۔ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے سن لیں، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كُتُبُنَا، اور اس پر ہماری کتابیں دلالت کرتی ہیں، الَّتِي فِيهَا بِيَانُ ثَقَافَتِنَا الدِّينِيَّةِ، جس میں ہماری دینی ثقافت اور تاریخی ثقافت کا بیان ہے، وَالْقَوَانِينِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ، اور اجتماعی قوانین کا بیان ہے، آپ ان کی اسٹڈی کر لیں۔ اور دنیا میں بھائی جو بھی تہذیب پھیلی ہے نا، سن لیں، انہوں نے فورس لگائی ہے، اور ہم لوگ کیونکہ وہ جو مطلب ہماری جو اسٹڈی ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ اس لیے ہم جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ فلانڈنگ ہم طویلیں کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ حدیثوں کے اندر یہ کتاب الجہاد میں یہ سارے واقعات لکھے ان کا آپ کیا کریں گے بتائیں پھر؟ سمجھ آئیے؟ اور کوئی چیز پھیلانے کے لیے فورس عموماً استعمال کی جاتی رہی ہے پوری دنیا میں، اور عموماً کی جاتی ہے۔ ہاں جی، طاقت، اب طاقت کیا ہے؟ کبھی طاقت ہوتی ہے پیسہ، اور کبھی طاقت ڈنڈا سوٹا ہوتی ہے، ٹھیک؟ کبھی طاقت پیسے کی شکل میں ہوتی ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ اپنی تہذیب کو پھیلا رہے ہیں، اور وہ ڈنڈے سوٹے کے بھی نہیں، وہ پیسے کی بیس پہ پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس دور میں یا مطلب ماضی میں موسٹلی جو چیزیں پھیلی ہیں، جو تہذیبیں، انہوں نے ڈنڈا سوٹا استعمال کیا ہے لوگوں کو مطلب رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس کے مطابق میں نے یہ جواب دے دیا یہاں پہ۔ اگر آپ کوئی اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہ مانے آپ کوئی اور جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 4 ہے وضع ما یاتی، مندرجہ ذیل الفاظ کی وضاحت کریں۔ الافراج عن الاسیری، قیدی چھوڑنا، بالمبادلتی، تبادلے کے ذریعے، او الفدائی، یا فدیے کے ذریعے۔ تو اس کا میں نے لکھ دیا ہے نمبر 4 کا نمبر 1 معنی، اب اس کا مطلب ہے اعتاق الاسراء، قیدیوں کو آزاد کرنا، بھی قبول المال، مال لے کر، او بتبادلۃ الاسراء بالاسراء، یا قیدیوں کے ذریعے تبادلے کے ساتھ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا بے لا تمثلوا بالقتل، مقتولوں کا مثلہ نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کا مطلب ہے تشویہ الجثۃ، لاش کو بگاڑنا، تدنیس للانسان، انسان کی بے حرمتی ہے، وہ حرام فی الاسلام، یہ اسلام میں حرام ہے۔ میرا خیال اگر بندہ دھیان سے سن لے نا، جیسے آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہو، اور ان کو ایک دو دیکھ لے بندہ، ضرور ان کا جواب جو ہے نا وہ لکھ لے گا، بشرطے کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس کا جو دماغ ہے وہ کام کرتا ہو۔ نمبر جیم، لا تحتکو ہمن، اس کا کیا مطلب ہے؟ چراگاہ، ہمن کسی چیز کی جو چراگاہ ہے یا کسی کا محفوظ ایریا، اس کی پردہ دری نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نہب اراضی الناس الزراعی الخاصتی، لوگوں کی زمینیں لوٹنا، الزراعیتی جو زرعی ہیں، مخصوص ہیں، لیس بالامر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں۔ ایک بندہ پیداوار لگاتا ہے، آپ وہاں پہ جاؤ بندے لے کر جناب لوٹ کے لے آؤ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لا تحتکو ہمن، یہ تمرین نمبر 30 ہے۔ اور تمرین نمبر 31 عجیب اما یاتی،
क्वेश्चन नंबर 1 है बिमा औसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद बिन जबल इंदमा वजहहु इलल यमन, अल्लाह के नबी ने क्या वसीयत की मुआज को जब भेजा उनको यमन की तरफ। वमा दलालतु तिलकल वसाया अला मसालियतिल इस्लामी अला मिसालियतिल इस्लामी व सुमूवी तालीमी, और इन वसीयतों की क्या रहनुमाई है इस्लाम के मिसाली होने पे और इस्लाम की तालीमात के बुलंद होने पे। तो इसका जवाब औसा रसूल मुआज़ बिन जबल इंदमा वजहहु इलल यमन, अल्लाह के नबी ने मुआज़ बिन जबल को वसीयत की जब अल्लाह के नबी ने उनको भेजा यमन। क्या वसीयत की, ये लफ्ज़ मैंने सारे लिख दिए। ला तुक़ातिलूहुम हत्ता तदऊम, उनसे ना लड़ो यहाँ तक उनको दावत दो। फ़इन अबौ, अगर वो ना माने, फ़ला तुक़ातिलूहुम, फिर भी ना लड़ो। हत्ता यब्दऊकुम, यहाँ तक वो तुमसे आगाज़ करें। फ़इन बदऊकुम, अगर वो तुमसे आगाज़ करें लड़ाई का, फ़ला तुक़ातिलूहुम, फिर भी ना लड़ो। हत्ता यक़्तुलू मिनकुम क़तीलन, यहाँ तक कि वो तुम्हारा कोई ना कोई बंदा मार दें। सुम्मा अरूहुम ज़ालिका, फिर उनको वो दिखाओ और उनसे कहो हल इला खैरिम मिन हादा सबीलुन, क्या इससे बेहतरी की तरफ कोई रास्ता है। फ़ला अन यहदी अल्लाहु अला यदैका रजुलन वाहिदन, अल्लाह ताला तेरे हाथों पे एक आदमी को हिदायत दे दे। खैरुन, ये बेहतर है। मिम्मा ताला ताली शाम, तो जिस पर सूरज तुलू हुआ, गरूबत और गुरूब हुआ। व ऐज़न, और नीज। तिलकल वसाया, ये जो वसीयतें हैं ये जो सारी की गई हैं, तदुल्लु, ये दलालत करती हैं अला मिसालियतिल इस्लाम, इस्लाम के मिसाली होने पे, व सुमूवी तालीमी ही, और इस्लाम की तालीम के बुलंद होने पे, बिअन्नहु यदू, कि इस्लाम बुलाता है इलत तसामुई बिल आदाई, दुश्मनों के साथ चश्म पोशी दरगुजर किया जाए। वल इम्तिनाई मिनल आदाई, और दुश्मनों से इम्तना रुकना, या वल इम्तना मिनल एतदा लिखना चाहिए, ज़्यादती से रुका जाए। वल इम्तना मिनल एतदा, आपने एतदा यहाँ पे लिखना है जी, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो ठीक है। नंबर 2, खशीत व अनुसल्ली फ़ीहा, मुझे डर है कि मैं इसमें नमाज़ पढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें फ़युज़ाविलुहल मुस्लिमून मिन बादी, मेरे बाद मुसलमान इसको एक मशगला बना लें। मन क़ाइलु तिलकल इबारत, इस इबारत का कायल कौन है। व मा मुनासबत, और इसकी क्या मुनासबत। हज़रत उमर वहाँ पे गया था ना, तो एक जगह पे नमाज़ पढ़ने लगे यहूदियों के इबादत खाने में, बैतुल मक़दस में। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, ताकि यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँगा तो दूसरे जो मुसलमान हैं वो भी इसको, हर बंदा आएगा भी उमर यहाँ पे आया था लिहाजा मैं भी पढ़ के आता हूँ, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो इसका क्या मतलब है। तो नंबर 2, क़ाइलु तिलकल इबारत उमर इब्नुल ख़त्ताब, इस इबारत का जो कायल है वो उमर बिन ख़त्ताब है। वह मुनासबत हुआ, और इसकी मुनासबत यहाँ पे भी ये है, अल एलामु, बतलाना, बिअन एतना, अल एलामु बिअन, ये बतलाना कि उमर बिन ख़त्ताब ने ख्याल रखा बिल अक़लियाती, अक़लियतों का, फिल मुजतमाइल इस्लामी, इस्लामी मुआशरे में। आपके किसी अमल की वजह से जो लोग अक़लियतें हैं, जो लोग जिन सोसाइटी में कम हैं, उनको परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम जनाब हम ज़्यादा हैं तो लिहाजा हम मामे खाएँ हर काम के, और जनाब जो लोग कम हैं, कमज़ोर हैं, उनको हमने तंग करना है। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। बात समझ आ रही है। जैसा होता है ना, हम मोहल्ले में अगर ज़्यादा हैं तो एक ख़ानदान वाले दूसरों को तंग करते हैं जी, जनाब एक मज़हब वाले हैं वो दूसरों को तंग करते हैं, और ये चीज़ें खाम खा का सुकून ख़ुद भी नहीं लेना होता, दूसरों को भी नहीं लेने देते खाम खा का। ऐसे ही, और कोई मुफीद काम नहीं करना होता, कोई मुफीद काम कर लो, वो मुफीद काम सीखा नहीं होता, फजूल काम हमने खुद भी करने होते हैं और दूसरों को भी जनाब खाम खा का ना तंग करना होता है। नंबर 3, रआ उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैक़लन लिल यहूदी, उमर बिन ख़त्ताब ने यहूदियों का एक मुजस्मा देखा। गत्ता तुराबु, हैकल का माना मुजस्मा होता है। अब मुझे वैसे हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा कि वो आया मुजस्मा था या कि मतलब कोई हैकल इबादत खाने को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल मुजस्मा फिट आएगा। यहूदियों का मुजस्मा देखा। गत्ता और तुराबु, मट्टी ने उसको ढांपा हुआ था। अयना काना ज़ालिकल हैकल, वो हैकल कहाँ पे था। व माज़ा फ़अल उमर ने क्या किया। व मल्लज़ी यदुल्लु अलैहि हाज़ल फ़िअल, ये फ़िअल किस पे दलालत करता है। इन सब बातों को मैंने यहाँ एक जगह पे इकट्ठा कर दी है। कैसे, ये देखें। रआ उमर वल हैकला, उमर ने हैकल देखा, मुजस्मा। इंदमा ज़हबा इलल क़ुदुसी, जब वो बैतुल मक़दस गए। वाज़ाह अन्हु तुराबा, और उससे मट्टी को हटाया। मिन अजली रफ़ायतिल अक़लियाती, अक़लियतों के, रफ़ायत का माना था ख्याल करना, ख्याल करने की वजह से कि भाई ये इसके मतलब है वो ये इबादत का हिस्सा है, ठीक है, तो इसकी वो तज़ीम करते हैं, तो चलो हम भी उनका जो है ना वो ख्याल रखते हैं। समझ आई है। हाँ जी। अब
یہ جو ہسٹری ہے یا اس کی جزئیات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ چھوڑیں ایک طرف، جو اس کے اندر لکھا ہوا اس کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں۔ نمبر 4، لم تقف سماحت الاسلامی، اسلام کی جو سخاوت ہے، فیاضی ہے، فراخ دلی ہے، وہ ٹھہری نہیں ہے انسان کے پاس بھی، انسان کے پاس، بل شاملت یا شاملت الحیوان، جانداروں کو بھی مطلب ہے شامل ہے، وزی ذالک کا وضاحت کریں، جانداروں کو کیسے انسان کی جو سخاوت ہے یا اسلام کی فراخ دلی وہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شمل سماحت الاسلامی الانسان والحیوان، اسلام کی جو فیاض دلی ہے وہ دونوں کو شامل ہے، لأن الاسلام ایضا علم حقوق الحیوانات، کیونکہ اسلام نے حیوانات کے حقوق بھی علامہ سکھائے ہیں، تعلیم دی ہے، علامہ تعلیم دی ہے، تو چونکہ تعلیم دی ہے اس لیے جو اسلام کی سخاوت ہے وہ انسانوں کو بھی شامل ہے اور حیوانات کو بھی شامل ہے۔ آگے ہے تمرین نمبر 71، وہ وائٹ بورڈ کے لحاظ سے نا میں اور مشقیں جو ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کے پیپروں کا خیال کرتے ہوئے میں آگے پیچھے سے وہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور آپ کو کروا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور بھائی ٹھیک ہے، بولا تو کرا کرو کہ روٹی کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے۔ تمرین نمبر 71 کیا ہے؟ ما واجب المسلم، مسلمان کا کیا فریضہ ہے؟ تو جا ہم ایراہ، ان چیزوں کے سامنے جو وہ دیکھتا ہے، من البدع یعنی بدعات، المنتشرۃ فی المجتمع جو معاشرے میں پھیلنے والی ہیں، وکیف یسعی اور کیسے وہ کوشش کر سکتا ہے، لتطہیر عقیدۃ المسلم مسلمان کے عقیدے کو پاک کرنے منہا اس سے، تو شارٹ کٹ میں نے جواب دے دی ہے، علی المسلم ان یبتعد عن البدع المنتشرۃ فی المجتمع الاسلامی ویحاول القضاء علیہا بالدعوۃ الدینیہ الاسلامیہ۔ لو، مسلمان کا کیا فریضہ ہے؟ خود دور رہے اور دوسروں کو اسلامی دینی جو دعوت ہے وہ دے۔ مسلمان ہونا بھائی تو اسلام کی دینی دعوت دینی ہے نا، جو دین کدھر ہے، جو آپ کے بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے تعلیم دینی ہے۔ تو علی المسلم ان یبتعد عن البدع المنتشرۃ فی المجتمع الاسلامی، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دور رہے ان بدعات سے جو اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی ہیں، وہ یحاول القضاء علیہا اور کوشش کرے ان کو ختم کرنے کی، بالدعوۃ الدینیہ الاسلامیہ اسلامی دینی دعوت دے کر۔ کچھ نہ کچھ پلے پڑ گیا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔